اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینیجرز کی کیپیبلٹی بلڈنگ کی، اور فرسٹ لائن مینیجرز اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہمارا اسٹیٹڈ فوکس ہے کہ ہم جاب کے ان کے ایلیمنٹ کی بات کر رہے تھے، اور ہم نے پہلا ایلیمنٹ لیا تھا ٹیم مینجمنٹ کا، اور اس کے سب ایلیمنٹس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ 7 اس کے سب ایلیمنٹس ہیں، 5 کی ہم نے بات کر لی ہے۔ چھٹا ایلیمنٹ موٹیویشن کا ہے، یا جس کو انگیجمنٹ بھی آج کل زیادہ کامنلی کہا جاتا ہے، چونکہ موٹیویشن از سمپلی مینس کہ آپ کسی کو ایک طرح سے انسپائر کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے انکریج کرتے ہیں کہ وہ بڑا انرجائز ہو کے کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے۔ موٹیویشن ظاہر اپریسیشن سے آتی ہے، آپ نے کسی کی تعریف کر دی، اس کے کام کی تعریف کر دی، اس کے کپڑوں کی تعریف کر دی، اس کی ٹائی کی تعریف کر دی، اس کے کسی کسٹمر کے ساتھ اس نے جو گفتگو کی تھی بہت اچھی تھی، اس کو آپ نے ریکگنائز کیا، اس کو اپریشیٹ کیا۔ یہ سب موٹیویشن کی شکلیں ہیں۔ ریوارڈز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، انکریمنٹس ہیں، انسینٹیوز ہیں، یہ سب موٹیویشن کی شکلیں ہیں۔ لیکن موٹیویشن پہ لوگوں کا پھر اعتراض یہ شروع ہو گیا اصل میں کہ موٹیویشن از اے شارٹ لیوڈ تھنگ، کہ فرض کیجئے آپ نے آج کسی کے بڑے اچھے کام کی تعریف کی تو آج سارا دن وہ بڑا خوش رہا، لیکن کل تک اس کا ایفیکٹ ختم ہو جائے گا، اور اب آپ ہر روز تو اس کو ایک ڈوز تو وہ انجیکشن تو نہیں لگائیں گے موٹیویشن کا، لہٰذا اگلے دن کے لیے اس کو پھر آپ کو پھر کچھ شاید سوچنا پڑے گا جو کہ آپ نہیں سوچتے اور کوئی بھی نہیں سوچتا۔ یعنی nobody works like this کہ وہ ہر روز صبح اٹھ کے پلان کرے کہ اچھا میری ٹیم میں 5 لوگ ہیں اور 5 کو میں نے اب ہر ایک کو فلاں موٹیویشن دینی ہے، اس کو یہ دینی ہے، اس کو یہ، ایسا نہیں ہوتا۔ اتنا میکینیکل ہو تو موٹیویشن ہی نہیں ہوگی وہ تو موٹیویشن تو اسپر آف دی مومنٹ ہوتی ہے اور دل سے ہوتی، فیک نہیں ہوتی، تو وہ ظاہر ہے آپ سارا وقت نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے پھر جو انٹرنیشنلی جو اب زیادہ ٹرم یوز ہوتی ہے وہ امپلائی انگیجمنٹ کی ہے، کہ امپلائیز کو آپ فزیکلی، انٹلیکچولی، ایموشنلی انگیجڈ رکھیں، یعنی وہ اپنی بیسٹ انرجی دیں آپ کو فزیکلی، اور بیسٹ کیپیبلٹی دیں اپنے آپ کو انٹلیکچولی، اور دے فیل ہیپی بینگ ود یو ایموشنلی۔ یہ انگیجمنٹ کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، اور انگیجمنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے آبویسلی۔ سب سے پہلے تو آپ کو یعنی جو لوگوں کی وہی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ چاہیے آپ کو۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو انگیجمنٹ میں کام کرتی ہے وہ ہے بینگ فیئر ود ایوری بڈی، جس کو لیول پلینگ فیلڈ بھی کہا جاتا ہے نا، کہ یعنی آپ کسی کے ساتھ بلا وجہ رعایت نہ کریں اور کسی کے ساتھ بلا وجہ سختی نہ کریں۔ یعنی یہ لوگوں کو یہ فیل نہ ہو یا نظر نہ آئے کہ آپ فلاں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہیں، میرے ساتھ آپ اچھے نہیں ہیں، یا آپ فلاں کو تو بڑی کوئی خصوصی آپ کچھ ان کو الاؤنسز دیتے ہیں۔ الاؤنسز سے مراد پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ آپ ان کی کئی چیزوں میں ان کو رعایت دے دیتے ہیں جو مجھے نہیں دیتے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یا آپ کسی کو بلا وجہ زیادہ انکریمنٹ دلوا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کو پسند ہے، تو یہ نہایت ہی انجسٹس ہے اور انفیئر ہونے کی بہت بڑی اگزامپل ہے، اور یہ بڑی اس کے فار ریچنگ امپیکٹس ہیں پھر اس کے۔ تو ایک تو فیئرنس چاہیے، جسٹس چاہیے انگیجمنٹ کریٹ کرنے کے لیے۔ ایک اوپن انوائرمنٹ چاہیے جس میں لوگ فیل کریں کہ دے آر ناٹ تھریٹنڈ، انسیکیور نہیں ہے سارا وقت۔ یعنی یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا کہ اوے تم کیا کرتے ہو، میں تمہیں آج نکال دوں گا اگر کام ٹھیک نہ کیا، اور تمہارے پاس 3 دن ہے، تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے، تمہارے پاس یہی مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر تم ٹھیک نہ ہوئے تو تم فارغ ہو۔ اس سے کوئی انگیج نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اور یہ تو خیر میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ پرسنلی میں ٹائم دینے کے معاملے میں بالکل بڑا کلیئر ہوں۔ جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، آپ سدھر جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں، اپنی پرفارمنس ٹھیک کر لیں ورنہ آپ نہیں رہیں گے، تو یہ ایک نہایت نامناسب بات ہے۔ دیکھیے نا، میرے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ خود سے ٹھیک کر سکتا، اگر اس کو پتہ ہوتا اور اس کی کیپیبلٹی ہوتی ٹھیک کرنے کی تو کر چکا ہوتا، اسے کوئی شوق تھا کہ آپ سے آ کے اس طرح کی گفتگو سنتا۔ تو the very reason that he or she has not been able to do that is because
دے کی ناٹ ڈو دیٹ. تو وہ پھر آپ کا رول ہے کہ آپ ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ آپ کے اصل مسائل یہ ہیں اور ان کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور پھر اگر وہ نہیں کریں تو پھر ظاہر ہے آپ کا رائٹ ہے، پھر آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے. لیکن اس میں ٹائم کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے نا، آپ نے ان کو بٹھایا، ان سے ڈسکشن کی، ایک پلان بنوایا کہ جی یہ کام ہے، یہ آپ کریں گے اور اس طرح سے کریں گے تاکہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہو سکے. اس پہ عمل تو اسی دن سے شروع ہو جائے گا نا، مہینے بعد تو شروع نہیں ہوگا کہ ایک مہینہ ہے آپ کے پاس. اس پہ اسی دن سے کام شروع ہو جائے گا اور اس کی رپورٹنگ کا ایک میکینزم طے پا جائے گا کہ آپ ہر ہفتے مجھے بتائیں گے اس کے اوپر، آپ ہر تیسرے دن بتائیں گے، آپ واٹ ایور. ایک ہفتے سے زیادہ تو رکھنا بھی نہیں چاہیے اس کے اوپر. تو آپ کو ایک ہفتے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاؤ سیریس اے پرسن از ان ایکچولی ان ڈیولپنگ اور ان میٹنگ دی پرفارمنس ٹارگیٹس. اور وہ آپ کو مہینہ بھر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور پلس یہ کہ جو پلان بنا تھا اس میں بھی اگر آپ کو کچھ ٹویک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کر سکیں گے. تو ہر ہفتے آپ ان سے ایک بیٹھ کے سیشن کر لیجئے مختصر سا، ان سے فیڈ بیک لے لیجئے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جینوائنلی انٹرسٹڈ ہیں ان کی بہتری میں، کمپیئر ٹو دس کہ بس آج ہے اور کل نہیں ہے اور اس مہینے کے بعد نہیں ہے اور اگلے ہفتے کے بعد نہیں ہے. اٹ اچیوز نتھنگ. الٹیمیٹلی وہ ہو کے وہی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ پریشان ہو کے پھرتا رہتا ہے، مزید انسیکیور ہو جاتا ہے. وہ کام کرنے کی بجائے دوسری نوکری ڈھونڈتا رہتا ہے ان دنوں میں کہ یار بس یہ 15 دن رہ گئے ہیں میرے پاس، 15 دن میں جیسی بیچارے کو آڑی ٹیڑھی کوئی نوکری ملتی ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ مہینے کے اینڈ پہ اس کو نکالنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ چلا جاتا ہے. تو آپ کو کیا حاصل ہوا پھر اس سے؟ تو لہٰذا یہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. آپ لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کریں، صرف موٹیویشن سے بھی کام نہ چلائیں. ان کو انگیجڈ رکھیں، ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں کام کرنے کے لیے، اور ان کو چیزوں کو سکھائیں ان کو، تاکہ وہ انگیجڈ رہیں آپ کے ساتھ. ہم اس نشست کو یہاں روکتے ہیں. 7ویں ایلیمنٹ کی بات ہم اگلے نشست میں کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.